جب مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا چرچا ہوا اور قریش مکہ کو آپ کی نبوت کے متعلق پریشانی لاحق ہوئی تو قریش کے دو آدمی نضر ابن حارث اور عقبہ بن ابی معیط علماء یہود کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ محمد عربی سے کون سے ایسے سوالات کیے جائیں جس سے ان کی نبوت کی حقیقت واضح ہو جائے۔ علماء یہود نے کہا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو، اگر وہ صحیح جواب دیں تو نبی برحق ہیں، اور اگر صحیح جواب نہ دیں تو وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر نہیں ہیں۔ ان 3 سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال بتائیے جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے اور دور دراز ایک غار میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ کی طرف سے جب یہ سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں مکمل تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دیا۔ دراصل یہ واقعہ 2000 سال پہلے کا ہے، جب عرب ممالک پر رومن امپائر کا قبضہ تھا جو کہ بت پرست تھے، اور فلسطین، یروشلم اور اردن پر رومن امپائر کے ماتحت ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں دعوت و تبلیغ شروع کی اور بت پرستی کو چھوڑ کر خدائے واحد پر ایمان لانے کو کہا تو رومن امپائر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو سولی پر لٹکانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سن 33 عیسوی میں صحیح سالم آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ پھر 70 عیسوی میں یہودیوں نے رومن امپائر سے بغاوت کی۔ اس وقت ٹائٹس رومی جو کہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اس نے یروشلم، فلسطین، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور 1,33,000 یہودیوں کا قتل کیا، جبکہ باقی یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ اب ان علاقوں میں صرف عیسائی رہ چکے تھے۔ بت پرست رومن امپائر عیسائیوں پر بہت ظلم ڈھاتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ٹائٹس کے بعد مزید بادشاہ آئے اور چلے گئے۔ پھر دقیانوس نامی بادشاہ آیا جو کہ بہت ظالم اور جابر تھا۔ اس کے دور میں بتوں کو سجدہ کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ روایتی میلے میں شرکت کرنے کے لیے شاہی قلعے سے باہر نکلا۔ میلے میں بڑے بڑے بت رکھے ہوئے تھے جن کو سجدہ کرنا عیسائی، یہودی اور دیگر تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے بھی ضروری تھا۔ جب سب لوگ بتوں کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے تو 7 عیسائی لوگ یکے بعد دیگرے میلے سے کھسکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے ان 7 افراد کو شاہی دربار میں طلب کیا اور دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے پاس چند دن کی مہلت ہے، یا ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چونکہ حکومت وقت سے لڑنا ان کے بس میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ پھر سن 300 عیسوی میں کانسٹنٹائن ایمپرر نے عیسائیت مذہب اختیار کیا اور تمام رومن امپائر کو عیسائی بننے کا حکم دے دیا۔ سب لوگ خدائے واحد پر ایمان لانے لگے۔ وقت گزرتا گیا، کانسٹنٹائن کے بعد مزید بادشاہ آتے گئے۔ پھر 416 عیسوی میں تھیوڈوسس نامی بادشاہ آیا، یہ بھی عیسائی تھا۔ اس کے زمانہ اقتدار میں اللہ تعالیٰ نے 300 سال بعد ان لوگوں کو جگایا۔ بیدار ہونے پر ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ ہم کتنا وقت سوئے ہیں؟ دوسرے نے جواب میں کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ یہ لوگ اپنے گمان میں اتنا ہی وقت سوئے تھے۔ چنانچہ بھوک لگنے پر ڈرے سہمے اپنے ایک دوست سے کھانا لانے کے لیے کہنے لگے۔ کھانا خریدتے وقت دکاندار نے جب ان کا سکہ دیکھا تو پھر آیا ہوا کہ یہ حضرات وہ ہیں جو دقیانوس کے زمانے میں روپوش ہو گئے تھے۔ چونکہ اب سب لوگ عیسائی تھے، لہٰذا ان سب کا خوب عزت اور اکرام کیا گیا۔ تھیوڈوسس بادشاہ کو جب اس قصے کی خبر ہوئی تو ان سب کو اپنے دربار میں بلایا اور خوب عزت سے نوازا۔ بعد میں یہ حضرات اسی غار میں دفن ہوئے اور لوگوں نے اس غار پر ان کے مقبرے کے ساتھ ساتھ ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ یہ غار اور مسجد ابھی بھی جارڈن کے علاقے میں واقع ہے۔ یہ واقعہ گبن کی کتاب ڈکلائن ان فال آف رومن امپائر میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے موجود ہے، اور یورپین تمام کنٹریز میں
یہ واقعہ سیون سلیپرز کے نام سے مشہور ہے اور یونیسکو میں موجود آثار قدیمہ کی کھوج کرنے والے انٹرنیشنل ادارے نے بھی اس غار اور مسجد کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر غاروں میں پناہ لے گئے تھے۔